عطا کردہ توفیق خاص اور مہربانی اور فضل سے معاشرے کی اصلاح کے جو خوبصورت موضوع چلائے، کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے کتنے نام ہیں جی؟ 20۔ کتنے جی؟ سورہ بقرہ کے 20 نام۔ ہر ایک نام کا ایک اپنا مقصد ہے کہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، فاتحہ کیوں کہتے ہیں، ام الکتاب کیوں کہتے ہیں، ام القرآن کیوں کہتے ہیں، شافیہ، وافیہ، کافیہ، نور، دعا، مسئلہ، سوال، مناجات، یہ سارے نام کیوں ہیں سورہ فاتحہ کے؟ ہر نام کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک معنی ہے، ایک مقصد ہے، ایک مفہوم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے 20 نام تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، جو کہ ہم کل پڑھ چکے تھے۔ اس کی فضیلت بھی ہم نے مختصر پڑھی کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے بھلا؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ عرش خداوندی کا خزانہ ہے، اللہ کے عرش کا ایک خزانہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو حضور سے پہلے کبھی کسی نبی یا رسول کو عطا کیا گیا نہیں۔ یہ ایسی برکت والی چیز ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک۔ اب اسی سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ حضور نے فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں ویرانی اور چپ ہوتی ہے، کوئی قرآن یا نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی قبرستان میں، اسی طرح تمہارے گھر بھی قبرستان کی طرح نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ نفل، کچھ نماز کا حصہ اپنے گھر میں اور کچھ قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ تمہارے گھر کو قبرستان کے مشابہ نہ سمجھا جائے۔ جس طرح قبرستان میں ویرانی و خاموشی اور چپ ہوتی ہے، اس طرح تمہارے یعنی مومنوں کے گھروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ تلاوت و عبادت کرتے رہا کرو۔ یفر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں اللہ کے قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج میں آپ ہمارے معاشرے کے لوگ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، جی گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، جی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، ایگزائٹی ہے، رزق میں کمی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، جی کوئی دم دے دو، کوئی نقش دے دو، کوئی تعویذ دے دو۔ اللہ کے بندے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کے رسول اپنے فرمان میں فرما رہے ہیں کہ تم سورہ بقرہ گھر میں پڑھو، تمہارے گھر میں شیطان نکل جائے گا، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں گی۔ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو بے شک اللہ کے نیک بندوں، متقی و پرہیزگار لوگوں کے پاس جائیں، دعا کروائیں، ان سے گزارش کریں کہ وہ اللہ کے مقبولان بارگاہ خداوندی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں، ان سے جا کے دعا کروائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی یہ جو ہے ایسا کوئی خلاف ادب یا خلاف سنت عمل نہیں، بلکہ جانا چاہیے۔ لیکن آپ کے پاس جو ایک ذریعہ ہے، آپ کے پاس جو ایک ہتھیار ہے قرآن کی صورت میں، آپ اس کو کیوں نہیں خود پڑھتے؟ بچوں سے کیوں نہیں پڑھواتے؟ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں شروع کرواتے؟ ہم اگر آج سے ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، ہمارے گھروں میں رونقیں بھی آ جائیں، بہاریں بھی آ جائیں، برکتیں بھی آ جائیں۔ تو دوری ہے ہمارا قرآن سے دور ہونا، قرآن کے جو ہے وہ اپوزٹ، قرآن کے خلاف، قرآن کو پس پشت ڈال دینا، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بے چینیاں، بے قراریاں اور بے سکونیاں ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ صَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، فرمایا قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ شان ہے، قرآن کی شان ہے، قرآن کی زینت ہے، قرآن کا فخر ہے، قرآن کی یہ خوبصورتی ہے سورہ بقرہ، اور خصوصاً اس کی 2 آخری آیتیں۔ فرمایا ہر آیت کے ساتھ جو ہے وہ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ کتنے فرشتے جی؟ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیتیں 286 ہیں۔ کتنی جی؟
286 یا غالباً 282 سورہ بقرہ کی. تو ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے. اب حساب لگا لو ذرا تسی. ہاں جی، جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی ہر آیت کے ساتھ کتنے فرشتے؟ 80 فرشتے. تو اللہ کے فرشتے تو نور ہیں، رحمت ہیں، برکت ہیں، جو ہے وہ گھر میں ایک رونق ہے، بہار ہے. تو ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے، 282 286 آیتیں ہیں، تو کتنے فرشتے اندازہ لگا لیں. سورہ بقرہ کی کوہان جو ہے وہ قرآن کی کوہان چوٹی سورہ بقرہ، اور ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے، یعنی اس کی عظمت کے اظہار کے لیے. اور سورہ جو ہے بقرہ کے اندر آیت الکرسی، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس سے عرش خداوندی کے نیچے سے نکالا گیا ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت یعنی آیت الکرسی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت اور سفارشی بن کر آئے گا. اور دو روشن اور چمکدار صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جس طرح دو چھائے ہوئے بادل یا دو سائبان یا دو نور کی صفیں ہیں اور ان کے اوپر پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے بندے کے لیے بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کو بخش دے گا. پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں. آخری حدیث پاک 7 منٹ ہو گئے. حضرت سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اللہ نے ایسی 2 آیتوں کے ساتھ ختم فرمایا جو اس نے مجھے اپنے خزانے میں سے عطا فرمائی، جو خزانہ اس کے عرش کے نیچے ہے. فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ. شان سنیے. اب حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں خود بھی سیکھو. وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ اپنی گھر والیوں کو، اپنی مسز کو، اپنی وائفس کو، اپنی زوجہ کو بھی سکھاؤ. وَأَبْنَاءَكُمْ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بھی سکھاؤ. فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ نماز بھی ہیں، یہ قرآن بھی ہیں، اور یہ دعا بھی ہیں، اور بندے کے لیے نور اور برکت کا سامان بھی ہیں. 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل سے لے کر قوم الکافرین، تقریباً 6-7 لائنیں ہیں اور اس کے 15-20 الفاظ ہیں. وہ بالکل آسان ہیں، نیٹ پہ موجود. قرآن پاک کھول کے آپ پڑھ لیں، آپ 4-5-6 دنوں میں اس کو یاد کر لیں گے. تو یاد کرنا شروع کریں، تبھی میرے آپ کو بتانے کا فائدہ ہوگا جب آپ سیکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے. اگر نہیں کوئی سیکھے گا تو پھر اتنی دیر کل بھی، اتنا دیر آج بھی. بہرحال حضور نے ہمیں حکم دیا کہ خود بھی سیکھو اور اپنی گھر والیوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی سکھاؤ. بس افسوس یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں ہمارے بچوں کو ہم نے سب کچھ سکھایا، ہر چیز سکھائی کہ بیٹا یہ کر لو، بیٹی یہ سیکھ لو کہ کل کو ادھر جاؤ گے تو آپ کو یہ سیکھنا نہ آیا، یہ کام کرنا نہ آیا تو باتیں ہوں گی. ہم نے سارا کچھ سکھایا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اس کو یہ کام کرنا نہ آیا. ہم نے اگر نہیں سکھایا تو اللہ کا قرآن نہیں سکھایا، رسول اللہ کا فرمان نہیں سکھایا، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ بھی. بڑی معذرت کے ساتھ میں سچ کہہ رہا ہوں جی، ہم نے سارا کچھ سکھایا، یہ چیزیں نہیں سکھائی جن کے بارے میں حضور نے حکم دیا کہ یہ چیزیں سکھاؤ. حضور نے یہ کسی جگہ یہ حکم نہیں ہے کہ جدید دور آئے گا تو ڈیجیٹل کی اور جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی تمام چیزیں سکھانا، سائیکل سکھانا، موٹر سائیکل سکھانا، موبائل چلانا سکھانا، نیٹ چلانا آتا ہو آپ کے بچوں کو، یہ سکھانا، گاڑیاں سکھانا، پائلٹ بنانا، انجینئر بنانا. یہ تو شاید مجھے نہیں ملا. آپ کو کوئی حدیث ایسی ملی ہے تو مجھے بتا دو کہ حضور نے فرمایا کہ دور کے مطابق چلنا اور وہ چیزیں سکھانا. البتہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضور نے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ضرور حکم فرمایا، تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ خود سیکھو، اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں بیٹیوں کو سکھاؤ، تاکہ یہ تمہارے دنیا میں بھی کام آ سکیں اور سب سے زیادہ تمہاری آخرت میں کام آ سکیں، قبر میں کام آ سکیں. تو ہم نے ہر چیز سکھائی، اور اس لیے سکھائی کہ اگر نہ سکھایا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نہ سکھایا تو معاشرے میں باتیں بنے گی، سوسائٹی میں ہم منہ دکھانے کے لوگوں کا فیس کیسے کریں گے. ہم نے سارا کچھ سکھایا، نہیں سکھایا تو رب کا قرآن نہیں سکھایا.
رسول اللہ کا فرمان نہیں سکھایا۔ اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں خود سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔